कुछ ही दिन के बाद ये ऐलान होगा, मुबारक हो, माहे रमजान मुबारक का चांद नजर आ गया है। क्या आप जानते हैं रमजान मुबारक कितना अजीम महीना है? जी हाँ, वो महीना तशरीफ ला रहा है जिसे हदीस पाक में सैयदुश्शहूर यानी तमाम महीनों का सरदार कहा गया। मुबारक महीना आ रहा है कि उसकी पहली रात से आसमानों के दरवाजे खोल दिए जाएंगे, फिर आखिरी रात तक, लास्ट नाइट तक वो दरवाजे बंद नहीं होंगे। जो इस महीने में एक सजदा करे उसे 1500 नेकियां लिखी जाती हैं और जन्नत में सुर्ख याकूत का घर बनाया जाता है। अल्लाह अकबर। समझ आ रही है बात? एक सजदे पर 1500 नेकियां और एक ही सजदे पर सुर्ख याकूत का जन्नत में घर। अब सोचें जो नफिल पढ़ते हैं, जो पूरी तरावी पढ़ते हैं, हर सजदे पर क्या कुछ हासिल कर रहे हैं। उन्हें सोचना चाहिए जो तरावी में सुस्ती कर जाते हैं, नवाफिल में सुस्ती करते हैं। दिल पर चोट करने के लिए एक जुमला कह देता हूं, बाकी फिर आगे चलते हैं, कि अगर ये कह दिया जाए कि माहे रमजान में जो जितने सजदे करेगा उसे उतने 1000 रुपए मिलेंगे, फिर बताएं कितने सजदे करेंगे? अच्छा जनाब, जो माहे रमजान में पूरी तरावी पढ़ेगा उसे जनाब कोरंगी की एक बड़ी सोसाइटी में एक प्लॉट दिया जाएगा, 20 रकात पूरी पढ़े। बंदा के 20 के बाद कहेंगे कुछ और भी पढ़ लेता हूं, एक पूरा प्लॉट मिल जाएगा हर सजदे पर। कराची में नहीं, पाकिस्तान के पोश एरिया में नहीं, जन्नत में सुर्ख याकूत का घर दिया जा रहा। तो कितने सजदे करने चाहिए रमजान में? वारे न्यारे हो गए ना, इतना आसान। सुभान अल्लाह। और सुनो, वो महीना आ रहा है कि जो माहे रमजान का पहला रोजा रखता है इसके पिछले गुनाह मुआफ कर दिए जाते हैं। सुबह से शाम तक 70,000 फरिश्ते उसके लिए दुआए मग़फ़िरत करते हैं। आज दुनिया में पता है, हम किसी बड़े बुजुर्ग शख्सियत को ढूंढ रहे होते हैं, तो किसी आलिम दीन से प्यार होता है, किसी पीर साहब से मोहब्बत होती है, बंदा कहता है जाके यार इनसे दुआ करवा लूं, मेरा काम हो जाएगा। अल्लाह के फरिश्ते, और वो भी कितने, 70,000 सुबह से शाम तक रोजादार के लिए दुआएं कर रहे हैं। सुभान अल्लाह। जिसमें नफल का सवाब फर्ज के बराबर, फर्ज का सवाब 70 गुना बढ़ा दिया जाएगा। रमजान मुबारक की जब पहली रात आती है, अल्लाह पाक इस उम्मत की तरफ नजरे रहमत फरमाता है, और जिस पर अल्लाह नजरे रहमत फरमाए उसे कभी अजाब ना देगा। इससे पता क्या पता चल रहा है? 2-3 बातें आ गई हैं कि पहली रात बड़ी इंपॉर्टेंट है, आखिरी रात तो है ही इंपॉर्टेंट, वो बाद में बताऊंगा, मगर चूंकि अभी पहली रात आने वाली है ना, फर्स्ट नाइट ऑफ रमजान इज वेरी इंपॉर्टेंट। आपने सुना उस रात हमें ये 2 रकतें पढ़नी है, फिर फरमाया इस रात अल्लाह जिस पर नजरे रहमत फरमाएगा उस पर कभी अजाब नहीं होगा। और फिर क्या फरमाया? पहली रात आसमानों के दरवाजे खोल दिए जाते हैं। सुभान अल्लाह। तो ये खास रात है। फरमाया इस मुबारक महीने में बख्शिश के परवाने बांटे जाएंगे। कौन सा वक्त बड़ा सेंसिटिव है? जो इफ्तार का वक्त है ना, ये बड़ा सेंसिटिव है, बड़ा हसास, बड़ा खूबसूरत वक्त है। हदीस पाक में आता है जिसका मजमून है हर रोज इफ्तार के वक्त 10 लाख गुनाहगारों की बख्शिश की जाएगी। और इस मुबारक महीने में जब जुमे आएगा ना, रमजान में जितने जुमे होंगे, फरमाया तब तो वारे न्यारे हो जाएंगे। जुमेरात की मगरिब से लेकर गुरूब आफ्ताब से जुमे के गुरूब आफ्ताब तक, ये जो 24 आवर्स हैं, ये जो दिन रात है, फरमाया हर घड़ी में 10-10 लाख गुनाहगार जहन्नम से आजाद कर दिए जाते हैं। और वो भी कौन से? जिन पर जहन्नम वाजिब हो चुकी थी, गुनाहों की वजह से जिन पर जहन्नम वाजिब हो गई, वो गुनाहगार बख्शे जाएंगे। अल्लाह अकबर। अब सोचो ये रमजान कैसा महीना है, इसकी कितनी खुशी होनी चाहिए, कितनी प्रिपरेशन होनी चाहिए। इफ्तार का वक्त तो इतना नाजुक वक्त है कि 10 लाख बख्शे जा रहे हैं। हम इफ्तार में किस काम में लगे रहते हैं भाई? समोसे आगे के नहीं आए, पकोड़े आगे के नहीं आए, शरबत कहाँ है, दही बल्ले कहाँ है, फला चीज कहाँ है, घर में एक अफरा तफरी मची हुई होती है। प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड, ये इफ्तार का वक्त मांगने का वक्त है, गिर गिड़ाने का वक्त है, आंसू बहाने का वक्त है कि मौला आज 10 लाख बख्शे जा रहे हैं,
उन बख्शे जाने वालों में मेरा भी नाम लिख दे। क्या ही अच्छा हो कि बाप भी बैठा हो, माँ भी बैठी हो, बच्चे भी बैठे हो और हाथ उठे हुए हो, अल्लाह की बारगाह में इल्तिजाए हो, ए अल्लाह हमारा घराना तेरे दरबार में हाजिर है, ए अल्लाह इफ्तार का वक्त है, 10 लाख बख्शे जाएंगे, इस बख्शे जाने वालों में हमारी फैमिली का, हमारे घर बार का नाम लिख दे। तो ए मेरे इस्लामी भाइयों, पर्दे मेरे जो मुझे इंटरनेट पर इस्लामी बहनें सुन रही हैं, बाद में सुने, कुछ ऐसा इंतजाम घर में करें कि 10, 15, 20 मिनट पहले आप सारे कामों से फारिग हो जाएं, अब दुआओं में गुजारें। इफ्तार का वक्त, इफ्तार से पहले भी दुआ करें, मगर जो खास मकबूलियत की घड़ियां हैं वो ऐन इफ्तार के बाद हैं। इफ्तार में लग जाते हैं हम, कोई खजूर खा ली, पानी पी लिया, दोबारा हाथ उठाएं, दोबारा मांगे, ये वक्त है मांगने का, ये कबूलियत की घड़ियां हैं। अल्लाह करे कि हम इन लम्हात को प्रॉपर अंदाज में, सही अंदाज में गुजारने में कामयाब हो जाएं। आपके घर पे जैसा मेहमान आता है आप वैसी तैयारी करते हैं ना, कोई दूर का मेहमान, नॉर्मल मेहमान, आप नॉर्मल सी तैयारी करते हैं। स्पेशल मेहमान आप स्पेशल तैयारी करते हैं। कुछ मेहमान ऐसे होते हैं जिनके आने के लिए इंतजार होता है, यकीन नहीं आता वो हमारे घर आ रहे हैं। बंदा घर भी सजाता है, सफाई भी करता है, खुशबू भी लगाता है, अच्छे अच्छे खाने बनाता है, मेहमान की तैयारी है ना। तो रमजान ये रब की तरफ से हमारे लिए मेहमान आ रहा है, हमारी बख्शिश करवाने आ रहा है। हमें अपने आप को सजाना है, अपने अपने किरदार को सजाना है। अपनी सेहत का भी इसलिए ख्याल रखो कि मैं अब ऐसे उल्टे सीधे खाने ना खाऊं रमजान से पहले। पता है जिसकी शादी होने वाली होती है तो दूल्हे को लोग कहते हैं भाई जरा ख्याल रखना, शादी वाले दिन ही बीमार मत हो जाना है। 1 हफ्ता पहले से एहतियात करवाते हैं, ज्यादा सफर नहीं करवाते, ज्यादा थकन वाला काम नहीं करवाते। तो क्या ही अच्छा हो कि माह रमजान से पहले हम अपनी सेहत का ख्याल रखें, थोड़ा सा रेस्ट करें। मुझे रोजे रखने हैं, मुझे इंशाल्लाह तरावियां पढ़नी है, अपने काम काज को मॉडिफाई करें। आप बहुत बिजी रहते हैं कारोबार में, नौकरी में, तो कोशिश करें कि कोई ऐसी तरतीब बनाए कि मेरा कुछ काम कम हो जाए ताकि मैं रोजे रख सकूं, मैं इबादत कर सकूं। सारी जिंदगी पड़ी है काम करने के लिए। लेकिन अजीब बात पता है क्या है, इस वक्त 2 किस्म की तैयारियां हो रही हैं। होंगे कुछ नेक लोग जो इंशाअल्लाह इबादत की तैयारियां, तिलावत की तैयारियां, खूब रोजे, तरावी और इसके बारे में सोच रहे होंगे। मगर कुछ लोग वो हैं जो इस वक्त स्टॉक जमा कर रहे होंगे, कारोबार कैसे चमकाना है, कौन सी आइटम का रेट बढ़ जाएगा, वो कारोबारी लोग पैसे कमाने की तैयारी कर रहे होंगे। कुछ घर वाले वो होंगे जो ये सोच रहे होंगे भाई रमजान में पकाना क्या है, खाना क्या है, कौन सी आइटम लेनी है। रमजान खाने पीने के लिए नहीं आता। अच्छा वैसे बड़ी अजीब बात है, जरा सोचें आप कि माह रमजान में हम रोजे रखते हैं, लॉजिकली तो समझ ये आता है कि हमारा वजन ठीक थोड़ा कम हो जाना चाहिए, हम थोड़े स्मार्ट हो जाएं। मगर कई लोग वो हैं जिनका रमजान में वजन बढ़ जाता है। क्यों भाई? इसलिए कि सहरी में ज्यादा खाते हैं, पूरा दिन रोजा रखना है। रात ज्यादा इसलिए खाते हैं कि पूरा दिन रोजा रखा था, फिर 2 बार और खाते हैं कि कल फिर रोजा रखना है। तो आम दिनों में 2 बार खाते हैं, रमजान में 4-5 बार खाते हैं। और वो खाते हैं जो नहीं खाना चाहिए। पूरा साल जो चीज नहीं खाते वो रमजान में खाते हैं, फिर मोटे हो जाते हैं, तबीयत खराब हो जाती है, गले खराब हो जाते हैं। नहीं, माह रमजान तो कम खाने का महीना है, फ्रेश होने का महीना है। लेकिन हमारे यहाँ तो फेस्टिवल, अगर मैं कहूं किसी को कि किसी गैर मुस्लिम को अगर रमजान में दौरा करा दिया जाए पाकिस्तान के मुख्तलिफ शहरों का और कहें बताओ क्या क्या आपने देखा, तो कहेगा लगता है मुसलमानों का कोई खाने पीने का त्योहार आ रहा है। कि मैं जिस मिठाई की दुकान पे गया वह रश था, जिस पकौड़े की दुकान पे गया वह लाइनें लगी हुई थी इफ्तार से पहले, और बोर्ड लगे हुए थे सहरी ऑफर, इफ्तार ऑफर। तो लगता है मुसलमानों का कोई खाने पीने का सालाना त्योहार आता है। कितनी अजीब बात है यार। जिस महीने में पूरा दिन खाने पीने से रुकना है, उस महीने में सारा दिन रात खाने पीने की बातें हो रही होती हैं। मुझे बताए ना, हम दोस्त आपस में मिलते हैं क्या बात करते हैं, यार सुनाओ आज सहरी कहां करनी है, अच्छा भाई इफ्तार कहां करना है, रात किधर चलना है खाने के लिए। अरे भाई ये बात कौन करेगा, तरावी किधर पढ़नी है आज, तिलावत किधर करनी है, तहज्जुद कहां पढ़नी है, इल्म दीन की महफिल किधर सजी हुई है, जिक्र अस्कार में आज बैठ के किधर करना है, आज मिलके अल्लाह की बारगाह में गिड़गिड़ा कर दुआएं कहां करनी, ये गुफ्तगू क्यों नहीं होती। माह रमजान तो नेकियों का अजर बढ़ा दिया गया, मगर दिमाग में एक ही बात घूम रही होती है, या दूसरी आजकल खेल कूद शुरू हो गया रमजान में। ऐसा ना करें।
ماہ رمضان کے کیسے کیسے فضائل ہیں، ذرا سنیے گا۔ معراج شریف کی روایات میں ہے، معراج کے دولہ مکی مدنی مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے سدرۃ المنتہا کے قریب ایک فرشتہ دیکھا۔ آپ فرماتے لم ارى مثلہ، یعنی ایسا نرالا فرشتہ میں نے کبھی نہیں دیکھا۔ نبی پاک فرما رہے ہیں، تو آپ فرماتے ہیں کہ میں نے ایسا نرالا فرشتہ تو کبھی نہیں دیکھا تھا۔ یہ جب تسبیح کرتا تھا تو اس کی ایسی خوبصورت آواز تھی کہ اس آواز سے عرش بھی جھوم اٹھتا تھا۔ میں نے جبرائیل سے پوچھا ایو خلقی ھذا، اے جبرائیل یہ کون سی مخلوق ہے؟ عرض کی حضور یہ ایک فرشتہ ہے جو حضرت آدم علیہ السلام سے 2000 سال پہلے پیدا کیا گیا تھا۔ میں نے پوچھا اس سے پہلے یہ کہاں تھا؟ عرض کیا اللہ پاک نے عرش کے نیچے جنت میں ایک جگہ بنائی ہے، یہ وہیں ہوتا ہے۔ حضور آج آپ کے دیدار کے لیے حاضر ہوا ہے۔ کیا شان ہے میرے آقا کی، ہر کوئی فدا ہے بن دیکھے، دیدار کا عالم کیا ہوگا۔ ارے فرشتہ بھی میرے آقا کے دیدار کا تمنائی ہے۔ جبریل امین کہتے حضور آج آپ کے دیدار کے لیے حاضر ہوا ہے۔ مکی مدنی سلطان صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اب نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے اس فرشتے سے ایک بڑا کمال کا سوال کیا، ذرا سنیے گا، آپ کا ایمان تازہ ہو جائے گا۔ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اس فرشتے کو سلام کیا تو وہ تسبیح میں مصروف تھا، اللہ پاک کی تسبیح میں مصروف تھا، اسے سلام سنائی نہ دیا۔ اب جبریل امین نے اسے کہا ہذا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یہ محبوب خدا جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ جب اس نے سنا تو خوشی سے اپنے 2 سبز پر پھیلائے، یہ اتنے بڑے پر تھے جنہوں نے آسمانوں اور زمین کو گھیر لیا۔ اب اس نے مجھے نبی پاک فرماتے مجھ سے گلے ملنے کی سعادت حاصل کی، ادب سے بوسہ بھی دیا، پھر عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آپ کے لیے گڈ نیوز ہے، آپ کے لیے خوشخبری ہے کہ اللہ پاک نے آپ ماہ رمضان کے صدقے آپ کی امت کی بخشش فرما دی۔ اس فرشتے نے نبی پاک کو خوشخبری عرض کی کہ حضور آپ کی امت کو اللہ نے ماہ رمضان کے صدقے بخش دیا ہے۔ سبحان اللہ۔ نبی ہاشمی صلی اللہ علیہ وسلم مزید فرماتے ہیں اس فرشتے کے سامنے 2 صندوق رکھے ہوئے تھے جن پر ہزاروں تالے لگائے ہوئے تھے۔ میں نے پوچھا ان صندوقوں میں کیا ہے؟ اس فرشتے نے عرض کی ان صندوقوں میں آپ کی امت کے روزہ داروں کے لیے جہنم سے آزادی کے پروانے ہیں۔ ہائے ہائے، ہماری آمد ہماری مغفرت کا انتظام پہلے ہی رب نے فرما دیا ہے۔ کاش ہم ماہ رمضان کے قدردار بن جائیں۔ اے گناہ گاروں تمہاری سمجھ لو بات بن آئی ہے، عاصیوں کی مغفرت کا لے کر آیا ہے پیام۔ جھوم جاؤ مجرموں رمضان ماہ غفران ہے، بھائیوں بہنوں کرو سب نیکیوں پر نیکیاں، پڑ گئے دوزخ پہ تالے قید میں شیطان ہے۔ اللہ اکبر۔ تو اے میرے پیارے اسلامی بھائیوں، یہ اس قدر مبارک مہینہ ہے کہ اللہ کریم اس مہینے میں رحمتوں اور برکتوں کے دروازے کھول دیتا ہے۔ اس مہینے میں مغفرتوں کے انتظام ہو گئے ہیں۔ اللہ کرے کہ ہم ماہ رمضان کی قدر کرنے والے بن جائیں۔ رب عز و جل قرآن مجید میں اس ماہ مبارک کے بارے میں فرماتا ہے۔ ماہ رمضان کی آپ اہمیت کا اندازہ اس بات سے بھی لگائیں کہ پورے قرآن میں صرف ایک ہی مہینے کا ذکر ہے، اور وہ مہینہ کون سا ہے؟ وہ مہینہ ماہ رمضان ہے۔ اللہ قرآن میں فرماتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الھدی والفرقان فمن شہد منکم الشہر فلیصم۔ ترجمہ کنز العرفان۔ رمضان کا مہینہ ہے جس میں قرآن نازل کیا گیا، جو لوگوں کے لیے ہدایت اور رہنمائی ہے اور فیصلے کی روشن باتوں پر مشتمل ہے۔ تو تم میں جو کوئی یہ مہینہ پائے تو ضرور اس کے روزے رکھے۔ سبحان اللہ۔ اے میرے پیارے اسلامی بھائیوں، رمضان کا مہینہ کیا خوبصورت فرمایا کہ جو اس مہینے کو پائے وہ روزے رکھے۔ پیارے اسلامی بھائیوں، رمضان المبارک کی شان کیسی ہے؟ یہ مہینے جس کو بھی رمضان ملتا ہے نا اس کو گویا لاٹری لگتی ہے۔ میں آپ کو واقعہ سناتا ہوں، بہت امیزنگ واقعہ ہے۔
پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں حضرت بہت اچھے بڑے صحابی ہیں، بلند مرتبہ صحابی ہیں، حضرت طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ دو شخص نبی پاک کی بارگاہ میں ایک ساتھ آئے، دونوں نے کلمہ پڑھا، صحابی ہونے کا درجہ حاصل کر لیا، بڑے نیک اور پرہیزگار تھے، اور ان میں سے ایک عبادت اور ریاضت میں بہت زیادہ محنت کرتے تھے، جو زیادہ عبادت گزار تھے یہ ایک مرتبہ ایک غزوے میں شریک ہوئے اور شہید ہو گئے، جہاد میں گئے اور شہید ہو گئے، اور ایک سال بعد دوسرے جو صحابی تھے ان کا بھی انتقال ہو گیا۔ ٹھیک ہے، حضرت طلحہ فرماتے ہیں ان دونوں کے دنیا سے جانے کے بعد ایک رات میں نے خواب میں دیکھتا ہوں کہ میں جنت کے دروازے پر کھڑا ہوں، یہ دونوں صحابی رسول وہاں موجود ہیں، اتنے میں جنت کے اندر سے کوئی باہر آیا، وہ صحابی جن کا انتقال ایک سال بعد ہوا تھا انہیں لے کر جنت میں چلا گیا۔ تھوڑی دیر کے بعد دوبارہ وہ فرشتہ آیا اور جو صحابی ایک سال پہلے شہید ہوئے تھے ان کو بعد میں جنت میں لے کر گیا۔ اب بات سمجھ آ رہی ہے؟ جو شہید ہوئے زیادہ عبادت کرتے تھے وہ بعد میں جنت میں گئے، اور جو ایک سال بعد جن کا انتقال ہوا جو اتنی عبادت نہیں کرتے تھے مگر وہ جنت میں پہلے چلے گئے۔ اچھا کمال دیکھو صحابہ کرام علیہ رضوان کا، کہ جو بھی خواب دیکھتے تھے، جو بھی ذہنوں میں سوال ہوتا تھا، ڈائریکٹلی نبی پاک علیہ السلام کی بارگاہ میں آ جاتے۔ ان کے پاس کیسی نعمت موجود تھی کہ اس کا مسئلے کا حل تو نبی پاک نے کرنا ہے۔ کہ حضور یہ کیا ماجرا ہے، شہید وہ ہوئے، عبادت بھی زیادہ کرتے تھے، جنت میں وہ بعد میں جا رہے ہیں، جن کا انتقال بعد میں ہوا حضور وہ پہلے جا رہے ہیں جنت میں۔ اللہ اکبر۔ تو نبی پاک علیہ السلام نے کیا خوبصورت جواب دیا، فرمایا یہ دوسرے صحابی ایک سال زیادہ زندہ نہیں رہے؟ کہا جی حضور یہ تو ایک سال زیادہ زندہ رہے۔ تو فرمایا کیا ایک سال زیادہ زندہ رہنے والے نے ایک سال پہلے شہید ہونے والے سے زیادہ روزے نہیں رکھے ایک سال؟ فرمایا ہاں روزے تو رکھے۔ تو نبی پاک نے پوچھا کیا اس ایک سال بعد والے نے سجدے زیادہ نہیں کیے؟ عرض کیا جی حضور سجدے بھی زیادہ کیے۔ تو نبی پاک نے فرمایا بس اسی وجہ سے ان دونوں کے درمیان زمین و آسمان کا فرق ہے۔ بات سمجھ آ رہی ہے؟ مومن اور نیک آدمی کی لمبی عمر یہ اس کے لیے بہت بڑی سمجھ لو فائدہ ہے کہ وہ جتنا جیتا ہے اتنے سجدے زیادہ کرتا ہے، اتنے رمضان اسے ملتے ہیں۔ ابھی 15 شعبان کو نوافل پڑھے تھے نا، 2 رکعت یہ بھی تو تھے نا کہ اللہ ہمیں درازی عمر بالخیر عطا فرما۔ یاد رکھیے گا بندہ نیک ہو اور عمر طویل ہو تو اس کے وارے نہیں آ رہے ہیں، لیکن اگر بندہ گناہگار ہے اس کی عمر بڑی ہو جائے تو وہ تو مارا گیا نا، اس کی تو روز نماز قضا ہو رہی ہے، اس کے رمضان کے روزے بھی قضا ہو رہے ہیں، وہ روز جھوٹ بول رہا ہے، وہ روز حرام کما رہا ہے، تو اس کا تو گناہوں کا میٹر جاری ہے نا۔ یہ لوگ بڑی عمر کی جو دعا کرتے ہیں نا بڑی اچھی نعمت ہے یہ، لیکن اللہ سے ہمیشہ یہ دعا کریں کہ مولا نیکیوں والی طویل عمر عطا فرما، عافیت والی طویل عمر عطا فرما۔ تو پتہ چلا کہ پھر رمضان آ رہا ہے میری بخشش کروانے، تو پتہ چلا کہ ماہ رمضان یہ ہمارے لیے بہت بڑا احسان ہے۔ اللہ خیر سے رمضان عطا کر دے، اس کو ضائع نہ ہونے دینا، اس کو خوب نیکیوں میں گزارنا۔ پچھلے گناہوں کی معافی کا ایک اور چانس دیا جا رہا ہے، مغفرت کا گویا ایک اور موقع آنے والا ہے۔ اللہ کرے کہ ہم اس کی قدر کرنے میں کامیاب ہو جائیں۔ نبی پاک کیا کرتے، میرے آقا جب چاند نظر آتا نا سبحان اللہ تو پیارے آقا علیہ السلام قبلے کی طرف رک کر کے یوں دعا مانگتے۔ ذرا دعا دیکھیے گا کون سی ہے، آقا کی دعا کیا ہوتی، اللہم اہلہ علینا بالامن والامانہ والسلامة والعافية المجللة ودفاع الأسقام والعون على الصلاة والصيام والقيام وتلاوة القرآن اللهم سلمنا لرمضان وسلمه منا حتى ينقضي وقد غفرت لنا ورحمتنا وعفوت عنا۔ اے اللہ اس چاند کو ہم پر امن و امان، سلامتی، مکمل عافیت اور بیماریوں سے حفاظت کا ذریعہ بنا، اور نماز، روزے، عبادت اور تلاوت قرآن پر مدد کا سبب بنا۔
اے رب کریم ہمیں رمضان کی وجہ سے سلامتی عطا فرما، یعنی اسے ہمارے لیے سلامتی والا بنا اور اسے ہم سے سلامتی عطا فرما، یہاں تک کہ جب یہ رخصت ہو تو تیری مغفرت و رحمت اور عفو درگزر ہمارا یقینی مقدر بن چکا ہو۔ سبحان اللہ۔ تو پتا چلا رمضان مبارک کی آمد پر خوشخبریاں دینا، لوگوں کو مبارکباد دینا، یہ اچھا کام ہے۔ انشاءاللہ اگر ہم رمضان کی آمد کی خوشی منائیں گے، اللہ کی رحمت جوش میں آئے اور کاش ہم جنت کے حقدار بن جائیں، مگر ایک احتیاط اس میں کرنی ہے۔ جب بھی رمضان آتا ہے نا تو ایک بڑا عجیب سا میسج وائرل ہوتا ہے۔ کیا وائرل ہوتا ہے؟ حدیث پاک میں ہے کہ جس نے سب سے پہلے آمد رمضان کی مبارک دی اس کے لیے جنت واجب ہو جاتی ہے۔ ایسی کوئی حدیث ہمارے آقا مکی مدنی مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہے، نہ ہی رمضان کے بارے میں، نہ ہی کسی مبارک مہینے کے بارے میں۔ ایسے جھوٹے میسجز کو آگے بڑھانا نہیں چاہیے۔ جو بھی آپ کو میسج بھیجے اس کو محبت کے ساتھ سمجھائیں کہ ایسی کوئی حدیث نہیں ہے۔ حدیث پاک ذرا غور سے سن لیں۔ جو ہر میسج آگے فارورڈ کر دیتے ہیں نا، پہلے چیک تو کریں یہ حدیث ہے بھی کہ نہیں۔ ہم کہیں جھوٹی حدیث یا جھوٹی بات پھیلانے کا سبب تو نہیں بن رہے۔ حدیث پاک سنیے گا، من کذب علی متعمدا فلیتبوأ مقعدہ من النار۔ آقا فرماتے جس نے مجھ پر جان بوجھ کر جھوٹ باندھا، مثلا نبی پاک علیہ السلام نے کوئی بات فرمائی نہیں تھی اور یہ کہہ دیا کہ پیارے آقا علیہ السلام کی حدیث ہے، تو ایسا بندہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا لے۔ تو بالکل بھی اور لوگ اچھا یہ تو عجیب ہے نا، کہیں بیٹھے اللہ قرآن میں یہ فرماتا ہے بھائی، قرآن میں آیا ہے، کدھر آیا ہے بھائی یہ اس کو بھی نہیں پتا ہے، حدیث میں یہ بات آئی ہے۔ بھائی کون سی حدیث، کس کتاب ہے، پتا کچھ نہیں ہے، اپنی طرف سے بولی جا رہے ہیں۔ بھائی کس نے کہا ہے آپ کو قرآن میں آیا ہے، حدیث میں آیا ہے؟ آپ کو جب پتا نہیں ہے، آپ کو یاد نہیں، اتنا سخت معاملہ ہے نبی پاک کی طرف جھوٹ باندھنا ہے۔ آقا نے کیا فرمایا؟ اپنا ٹھکانہ جہنم بنائے۔ تو آپ کہنے میں نے کہیں پڑھا ہے، ہو سکتا ہے میں نے کہیں سنا ہے، قرآن اور حدیث کی بات کرتے تو لرزہ آ جانا چاہیے۔ ایک زبر زیر پیش کا ہم فرق نہیں کر سکتے قرآن میں۔ جناب اللہ نے قرآن میں یہ فرمایا، تم کو نہیں پتا قرآن میں یہ ہے، بحث کریں گے اور قرآن کو بیچ میں لے آئیں گے۔ یہ ہماری خواتین بھی بہت کرتی ہیں۔ تو مہربانی کر کے اسے توبہ کریں، اور ان معاملات میں جب تک آپ کے سامنے، آپ دیکھیں آج کروڑوں لوگوں کی تقدیریں بدلنے والے، لاکھوں ہزاروں حافظ اور عالم بنانے والی شخصیت امیر اہل سنت، نہ جانے کتنی ہزاروں ان کو حدیثیں یاد ہوں گی، کتنی روایتیں اور آیتیں یاد ہیں، مگر آج بھی آپ مدنی مذاکرے میں دیکھیں یہ کیوں، یہ ہماری تربیت کے لیے کہ وہ پہلے قرآن کی کوئی آیت پڑھنی ہے تو لکھا ہوا سامنے لاتے ہیں، حدیث پڑھنی ہے تو پورا پڑھ کے سناتے ہیں، تاکہ ایگزیکٹلی وہی لفظ لوگوں کے سامنے جائے جو نبی پاک کے مبارک دہن مبارک سے نکلا ہے۔ میارے آقا علیہ السلام کا ہر وہ لفظ جو نبی پاک کی زبان اقدس سے نکلا ہے، وہ چونکہ چنانچہ جیسا کہ کر کے نہیں، ایگزیکٹلی وہ بیان کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اور یہ تربیت ہے دنیا بھر کے دعوت اسلامی والوں، بلکہ میں کہتا ہوں ساری دنیا کے مسلمانوں کے لیے، کہ بات کس کی کر رہے ہو یار، کس کی زبان سے وہ جملہ نکلا ہے آپ کو پتا ہے؟ پوچھو میرے اعلیٰ حضرت سے وہ زبان کیسی ہے، اس کی گفتگو کیسی ہے۔ میرے رضا کہتے ہیں وہ دہن جس کی ہر بات وحی خدا، وہ دہن جس کی ہر بات وحی خدا، چشمائے علم و حکمت پہ لاکھوں سلام، وہ زبان جس کو سب کن کی کنجی کہیں، اس کی نافذ حکومت پہ لاکھوں سلام۔ تو ہماری آپ کی جرت نہیں ہونی چاہیے کہ حدیث میں اپنی طرف سے حاشیے لگائیں، اپنی طرف سے معاذ اللہ قرآن پاک کے بارے میں بعض اوقات تو یہ بات ایمانیات پر آ جائے گی اگر اپنی طرف سے کوئی بات ایڈیشن کر رہا ہے، تو بڑے احتیاط کی حاجت ہے۔ البتہ ماہ رمضان ایک اور خوبصورت آیت سنیے گا، اس میں قرآن پاک نے جو ہم پر رمضان کے روزے فرض کیے گئے نا، اس کا ریزن بیان کیا۔ یعنی ہماری شریعت ہم سے چاہتی کیا ہے؟ روزے تو ہم برسوں سے رکھ رہے ہیں، بچپن سے روزے رکھ رہے ہیں، کئی ایسے یہاں ایسے ہوں گے، لیکن اس روزے سے میں حاصل کیا کرنا ہے؟ قرآن کیا فرماتا ہے سنو، اللہ قرآن میں فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم، اے ایمان والو تم پر روزے فرض کیے گئے جیسے تم سے پہلے لوگوں پر فرض کیے گئے تھے، مگر آگے ریزن بتایا گیا کیوں کیے گئے، لعلکم تتقون، قرآن کہتے ہیں تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ،
آج سمجھ لیں، میں اس موضوع کو تھوڑا اور مزید ڈیفائن کروں گا کہ روزے فرض ہونے کی وجہ قرآن نے کیا بیان کی، لعلکم تتقون، تاکہ تم پرہیزگاری اختیار کرو، تم پرہیزگار بن جاؤ۔ اس آیت کریمہ میں جو روزے کی اعلیٰ ترین حکمت اور بہت بڑا فائدہ بیان کیا گیا، ایکچولی اس میں چھپا ہوا ہے لعلکم تتقون، تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ۔ اے میرے پیارے اسلامی بھائیوں، پتا چلا کہ مبارک مہینہ ہے جس میں ہمیں تقوی حاصل کرنا ہے۔ آپ نے علماء کرام کا بیان سنا ہوگا، وہ بعض علماء کہتے ہیں الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین۔ اس کا معنی پتہ ہے؟ ہائے ہائے، یقین کریں کبھی کبھی خطبہ ہی ہلا دیتا ہے یہ جملہ اگر سمجھ آ جائے نا کہ تمام تعریفیں اس رب کے لیے ہیں جو عالمین کا رب ہے، والعاقبۃ للمتقین، جو آخرت ہے نا، جو بعد والی زندگی ہے وہ ہے ہی متقین کے لیے، تو ہم کدھر جائیں گے؟ اگر ہم متقین نہیں ہیں، متقیوں میں نہیں ہیں، تو پھر ہمارا کیا بنے گا؟ اب ذرا غور کیجئے، تقوی یہ بڑی کمال کی نعمت ہے، آسان نہیں ہے، مگر سبحان اللہ رمضان کا روزہ جو ہے وہ ہمیں متقی بنانے آیا ہے۔ قرآن کہتا بھی یہی ہے لعلکم تتقون، تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ، متقی بن جاؤ۔ سبحان اللہ، تقوی کتنی بڑی دولت ہے۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی کو نصیحت کرتے ہوئے فرمایا علیک بتقوی اللہ فإنہ جماع کل خیر، تم پر تقوی لازم ہے کہ بے شک تقوی تمام بھلائیوں کا مجموعہ ہے، تمام بھلائیوں کا کمبینیشن کیا ہے؟ وہ تقوی ہے۔ حجت الاسلام امام محمد غزالی فرماتے ہیں اے عزیز، تجھے جاننا چاہیے کہ تقوی ایک نایاب خزانہ ہے، اگر تم اس خزانے کو حاصل کرنے میں کامیاب ہو گئے تو تم بہت بڑی کامیابی حاصل کر لو گے۔ یوں سمجھو کہ دنیا اور آخرت کی تمام بھلائیاں تقوی میں جمع کر دی گئی ہیں۔ اور وہ تقوی کیسے ملے گا؟ وہ روزے سے ملتا ہے۔ اگر بندہ صحیح معنوں میں روزہ رکھ لے تو انشاءاللہ وہ تقوی اختیار کر لے گا۔ تو اے میرے پیارے اسلامی بھائیوں، اب ذرا غور کیجئے، ایکچولی رمضان کو نئی زندگی پانے کا مہینہ قرار دیا گیا، نشاط ثانیہ۔ یہ بڑی کمال کی بات سنیے گا، شاید آپ کو حیرانی ہوگی کہ صوفیہ کرام کے مطابق انسان 2 مرتبہ پیدا ہوتا ہے۔ ہر انسان، صوفیہ کرام کہتے ہیں 2 مرتبہ پیدا ہوتا ہے۔ پہلی ولادت تو وہ مشہور ہے جب ہم دنیا میں آئے، کوئی 30 سال پہلے آیا، کوئی 40 سال، ڈیٹ آف برتھ ڈے بناتے نا، وہ تو پہلی ولادت ہے۔ فرمایا دوسری ولادت وہ ہوتی ہے کہ جب بندہ دل کی پاکیزگی حاصل کر لیتا ہے، جب بندہ باطنی بیماریوں سے، حرص، لالچ، ہوس، دنیا کی محبت، تکبر، خود پسندی سے اپنے آپ کو پاک کر لیتا ہے، یہ اس کی دوسری ولادت ہوتی ہے۔ یعنی زندگی میں ایک موقع ملتا ہے بدلنے کا، ٹرن اراؤنڈ ہونے کا، اپنے آپ کو سدھارنے کا، سچی توبہ کرنے کا۔ ایک بار پھر رمضان آ رہا ہے، آؤ دوبارہ جی لیتے ہیں، آؤ دوبارہ بدل جاتے ہیں، آؤ اپنے رب سے دوستی کر لیتے ہیں۔ جو زندگی گزری ہمیں سب کو معلوم ہے کیسی گزری، کیوں نہ یہ رمضان نشاط ثانیہ کا، اپنے آپ کو بدلنے کا مہینہ بنا دیں۔ اللہ نے پھر موقع دے دیا ہے۔ اے میرے پیارے اسلامی بھائیو، اس بات کو اس طرح سمجھیے، ایک بزرگ بڑی عمر کے تھے، ان کی عمر 60 یا 70 سال تھی، بال بھی سفید تھے۔ کسی نے کہا حضور آپ کی عمر کتنی ہے؟ کہتے 4 سال۔ حضور کیوں مذاق کر رہے ہیں؟ اتنی بڑی عمر ہے، آپ کے تو اپنے پوتے پوتیاں ہوں گی، آپ کہہ رہے ہیں 4 سال عمر ہے۔ کہتے ہیں بات یہ ہے کہ عمر تو بہت زیادہ ہے، بس توبہ کیے ہوئے 4 سال ہی ہوئے ہیں، اللہ سے دوستی کیے ہوئے 4 ہی سال ہوئے ہیں، باقی زندگی تو کھیلوں میں، گناہوں میں گزار دی ہے۔ اب آپ سنبھالیں تو کام اپنے سنور جائے، ہم نے تو کمائی سب کھیلوں میں گوائی ہے، پتہ نہیں ہم کب بدلیں گے، کب وہ زندگی پھر حاصل کریں گے، ورنہ زندگی کیسے گزر رہی ہے ہم میں سے بہت سارے اچھی طرح جانتے ہیں کہ صبح ہوتی ہے، شام ہوتی ہے، زندگی یوں ہی تمام ہوتی ہے۔ کبھی کبھی تو ڈر لگتا ہے یار کہ زندگی بڑھ رہی ہے، ہمارے گناہ بڑھ رہے ہیں، نیکیاں بڑھ رہی ہیں۔ کبھی سوچے تو صحیح، کوئی بیلنس شیٹ تو بناؤ کہ ہر گزرنے والا دن
ہم اپنی موت کے قریب ہو رہے ہیں. یہ جو برتھ ڈے پر خوشی مناتے ہیں ان کو سوچنا چاہیے. میں نہیں کہتا ناجائز ہے, لیکن جس کی 20 سال کا ہو گیا, 25 سال, 30 سال, آپ سمجھ رہے ہیں آپ آگے بڑھ رہے ہیں, آپ موت کے قریب ہو رہے ہیں. ایک زندگی کا سال کم ہو رہا ہے. ہر گزرنے والا دن ہم قبر کے قریب ہو رہے ہیں. عقل کیا کہتی ہے کہ جو قبر کے جتنا قریب ہوتا جائے اسے نیکیاں اور بڑھانی چاہیے. مگر ہمارا تو ماجرا ہی الگ ہے. اعلیٰ حضرت کہتے ہیں نا, نفس یہ کیا ظلم ہے, جب دیکھو تازہ جرم ہے. نفس یہ کیا ظلم ہے, جب دیکھو تازہ جرم ہے. نہ تمام کے سر پہ اتنا بوجھ بھاری, واہ واہ. روز جرم, روز گناہ, روز خطائیں, ہمارا بنے گا کیا؟ تو کتنی کمال کی بات بزرگ نے کہی کہ میری عمر تو 4 سال ہے, کیونکہ اس سے پہلے والی زندگی تو میں شمار ہی نہیں کرتا ہوں. توبہ کی ہے, نمازیں شروع کر دی ہیں, اللہ کو راضی کرنے والے کام شروع کیے, یہی میری اصل زندگی ہے. تو اے میرے پیارے اسلامی بھائیوں, کاش ہمیں یہ بات سمجھ آ جائے اور ہم توبہ کرنے والے بن جائیں. اللہ پاک کے نبی حضرت عیسیٰ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے, لن یلج ملکوت السماوات من لم یولد مرتین, یعنی جو بندہ 2 مرتبہ پیدا نہیں ہوتا وہ آسمانی بادشاہت میں داخل نہیں ہو سکتا. یہ بزرگوں کے اقوال ملتے ہیں کہ دوسری زندگی کب ملی تمہیں؟ توبہ کے بعد والی زندگی, اللہ سے دوستی والی زندگی. اے شراب پینے والوں, اے نماز قضا کرنے والوں, اے حرام کام کرنے والوں, اے چھپ چھپ کر گناہ کرنے والوں, اے چوری کرنے والوں, اے ڈاکہ ڈالنے والوں, اے ماں باپ کو ستانے والوں, کب تک گناہ کرو گے؟ آؤ وہ مہینہ آ رہا ہے جس مہینے میں ہمیں رب سے دوستی کرنی ہے, جس مہینے میں ہمارے دشمن, ارے ہمیں بہکاتا کون ہے؟ ابلیس نا, شیطان. اسی شیطان کو تو رمضان میں بند کر دیا جاتا ہے. کتنا ہمارے لیے کام آسان ہو گیا, بہکانے والا ہی بند ہے. اب تو توبہ کر لو, اب تو رب سے دوستی کر لو, اب تو اپنی لائف کو ریوائیو کر کے نشاط ثانیہ ایک نئی زندگی حاصل کر لو کہ چلو اس رمضان سے پہلے والی زندگی دوسری, اور اب زندگی الگ ہے. اب اللہ کی رضا والی زندگی, اب سجدوں والی, اب نماز والی, اب حلال والی زندگی ہوگی. آپ نے 2 صحابی کے واقعات سنے, 1 سال زندہ رہے زیادہ, وہ شہید سے آگے بڑھ گئے کیونکہ وہ 1 سال انہوں نے سجدوں میں, نمازوں میں, روزوں میں گزارا. ہمارا ہر سال ہمارے نہ جانے کتنے گناہوں میں اضافہ کرتا ہوگا. ہمیں یہ غور کرنا چاہیے. کاش اب زندگی کو بدلنے میں کامیاب ہو جائیں. حدیث پاک میں فرمایا, ان لکل شیء بابا وان باب العبادۃ الصیام, بے شک ہر چیز کا دروازہ ہوتا ہے اور روزہ عبادت کا دروازہ ہے. تو اے میرے پیارے اسلامی بھائیوں, کاش ہم روزے کی اہمیت کو سمجھیں. ایک کمال کا میں آپ کو واقعہ سناتا ہوں. حضرت موسیٰ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کے دور کا واقعہ ہے. اللہ کریم نے آپ کو حکم دیا کہ اے موسیٰ فلاں علاقے میں جاؤ, میرے ایک ولی کا انتقال ہو گیا ہے, تو اس کا جا کر نماز جنازہ ادا کرو, غسل کفن کا انتظام کرو. آپ ادھر گئے, آپ نے جب غسل کفن کے لیے کوشش کی تو لوگ کہنے لگے آپ کدھر آ گئے, یہ تو بڑا گناہ گار, بڑا بدکار اور زمانے کا بیکار شخص ہے, آپ اس کا جنازہ پڑھنے آئے. بہرحال آپ نے وہ سارا کچھ کر دیا. پھر اللہ سے کہا کہ یا اللہ, بندے تو یہ کہہ رہے ہیں تیرا نافرمان تھا, گناہ گار تھا, اور تو فرماتا ہے تیرا ولی. اللہ نے فرمایا موسیٰ, بات یہ بندے سے بات تو صحیح کر رہے ہیں, یہ جو کہہ رہے ہیں نا سب ٹھیک کہہ رہے ہیں, مگر بات یہ ہے کہ اس بندے نے مرنے سے پہلے جب اس کی وفات کا وقت قریب آیا نا تو 5 کلمات کے ذریعے اس نے مجھے پکارا. اے موسیٰ, میں نے ان 5 کلموں کی وجہ سے اس کی مغفرت فرما دی. حضرت موسیٰ نے کہا یا اللہ مجھے 5 سینٹنس بتا دے, مجھے وہ 5 کلمات بتا دے کہ صدیاں گناہ کر کے اتنے بڑے گناہ گار کو صرف 5 کلموں کے لیے بخش دیا تو نے. آپ ذرا ان 5 سینٹنس کی خوبصورتی, ڈیپتھ اور اللہ سے کنیکٹیوٹی سمجھیے گا. کاش یہ بات سمجھ آ جائے کہ توبہ کہتے کس کو ہیں, اللہ سے کنیکٹیوٹی کسے کہتے ہیں. ہم کانوں کو ہاتھ لگانا, یا اللہ میری توبہ, ہمارے تو اسٹائل ہی دوسرے ہیں نا. توبہ کسی اور شے کا نام ہے. توبہ کے لیے کوئی بہت بڑا اہتمام کرنے کی ضرورت نہیں ہے.
بس دل سے ایک بار پکارنے کی ضرورت ہے. سچی سچی پکار ہو جائے، ایک بار سچی کنیکٹیوٹی ہو جائے، وہ کریم پچھلے سارے گناہ معاف فرما دیتا ہے. اس پتہ ہے گناہگار نے وہ 5 جملے کیا کہے؟ وہ کہتا ہے اللہ تو جانتا ہے کہ میں نیکوں سے محبت کرتا ہوں اگرچہ خود نیک نہیں ہوں. ذرا سوچئے، میں خود نیک نہیں ہوں مگر تو جانتا ہے مجھے نیکوں سے پیار بڑا ہے. دوسرا سینٹنس کیا تھا؟ یا اللہ تو جانتا ہے میں گناہ گاروں سے بغض رکھتا ہوں، فاسقوں سے بغض رکھتا ہوں حالانکہ میں خود گناہ گار ہوں. سمجھ رہے بات کو؟ اپنے گناہوں کا اعتراف، اقبال جرم. بندے کو کہو تو گناہگار، بولتا میں کدھر گناہگار بھائی، مجھ سے بڑا تو نیکی کوئی. ہم تو پہلے یہی ماننے کے لیے تیار نہیں کہ میرے گناہ کتنے ہیں. اللہ کی بات دنیا سے چھپا لو، اللہ سے چھپتا نہیں کچھ. ادھر اقبال کرے، ادھر مانے، ایکسپٹ کریں. ہاں دنیا کی عدالت میں اگر ہم کہیں جا کے اپنا جرم ایکسپٹ کر لیں سزا سنائی جاتی ہے. سبحان اللہ، میرے رب کی رحمت کے انداز ہی نرالے ہیں، اس کی عدالت کے دستور نرالے ہیں. کوئی سچے دل سے جا کے مان لینا یا اللہ میں سب سے بڑا گناہگار، اس کی رحمت اس کی بخشش فرما دیتی ہے. اس نے کہا کیا کہا؟ یا اللہ ہوں بڑا گناہگار، میں گناہگاروں سے نفرت رکھتا ہوں مگر مولا خود بھی گناہگار ہوں. تیسرا جملہ کیا تھا؟ یا رب اگر مجھے معلوم ہو جائے نا کہ میرے جنت میں داخل ہونے سے تیری ملکیت میں کوئی کمی آ جائے گی تو پھر میں تیری جنت کا کبھی تجھ سے سوال نہیں کروں گا، کیونکہ مجھے پتا ہے تیری جنت بہت بڑی ہے. مجھے داخل کر کے تیرا کچھ بھی نہیں جانا، تیرا کچھ نہیں جانا، میرا بیڑا پار ہو جانا ہے. تو پھر میں تجھ سے کیوں نہ مانگوں؟ مجھے بخشنے میں تیرا کیا جائے گا؟ تو کریم، تیری جنت بہت بڑی، تیری رحمت بہت بڑی. تو یا اللہ مجھے اگر یہ معلوم ہو جائے کہ مجھے جنت میں داخل کرنے سے تیری ملکیت تھوڑی ہو جائے گی پھر میں جنت نہیں مانگوں گا. چوتھا سینٹنس کیا تھا؟ یا رب اگر مجھے معلوم ہو جائے کہ میرے جہنم میں داخل ہونے سے تیری ملکیت میں اضافہ ہو جائے گا تو میں جہنم سے تیری پناہ بھی نہیں مانگوں گا. اگر جہنم میں ڈالنے سے تیری ملکیت میں، تیرے ملک میں اضافہ ہو رہا ہے تو پھر مجھے ڈال دے جہنم میں راضی ہوں. مگر مجھے پتا ہے کہ مجھے جہنم میں ڈالنے سے تیری ملکیت میں کوئی اضافہ نہیں ہوگا. تو ویسے ہی مالک ہے، تو ویسے ہی خالق ہے، سب کچھ تیرا ہے. اور آخری جملہ سنیے، وہ کیا کہتا ہے؟ یا رب اگر تو مجھ پر رحم نہیں کرے گا تو پھر کون کرے گا؟ اگر اللہ رحم نہیں کرے گا تو کون کرے گا؟ آج اس کی رحم کی بھیک لینے تو آئے ہیں، آج اس کے کرم کی خیرات لینے تو آئے. ہم مانتے ہیں یا اللہ، ہم سب ایکسپٹ کرتے ہیں ہم نے بہت گناہ کیے، ہم نے بہت خطائیں کی، لوگوں سے ڈر لگتا رہا کہ کوئی دیکھ نہ لے. مالک معلوم تھا تو دیکھ رہا ہے، پھر بھی ہم نے گناہ کیے. دروازے بند کر کے گناہ کیے، لائٹ آف کر کے گناہ کیے، علاقے تبدیل کر کے گناہ کیے. ہم سب مانتے ہیں مولا، مگر یہ پتا ہے ہمیں بخش دے گا تو تیری رحمت میں کمی نہیں آئے گی، تیرا جائے گا کچھ نہیں. ہم بھی تیرے بندے ہیں، ہم بھی تیرے بندے ہیں، تیرے محبوب کے امتی ہیں. مولا تو رحم نہیں کرے گا تو کون رحم کرے گا؟ میرے آقا فرماتے جس نے مجھ پر ایک بار درود پاک پڑھا اللہ تعالیٰ اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے. پھر نبی پاک فرماتے ومن صلی علیہ 10 جس نے مجھ پر 10 بار درود پاک پڑھا صلی اللہ علیہ 100 اللہ اس پر 100 رحمتیں نازل فرماتا ہے. پھر آگے بڑی پیاری بات فرمائی ومن صلی علیہ 100 جو مجھ پر 100 بار درود پاک پڑھے کتب اللہ بین عینیہ اللہ اس کی دونوں آنکھوں کے درمیان لکھ دیتا ہے براءۃ من النفاق و براءۃ من النار کہ یہ بندہ دوزخ کی آگ سے اور نفاق سے بری ہے، آزاد ہے. پھر آگے فرمایا وَأَسْكَنَهُ اللَّهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مَعَ الشُّهَدَاءِ
اور اس بندے کو قیامت کے دن شہیدوں کے ساتھ اٹھایا جائے گا. ذرا غور کیجئے، ایک درود پر 10 رحمتیں. ہم کام کاج پر جائیں، کھیتوں میں جائیں، اپنی نوکری پر جائیں، گھر سے باہر نکلیں، اسکول جائیں، اور اگر درود پڑھتے پڑھتے جائیں تو ہر ایک درود پر 10 رحمتیں ملتی ہیں. اب آپ چاہتے ہیں کہ اللہ کی رحمتیں میرے ساتھ رہیں، میری حفاظت رہے، میرے ساتھ کوئی مشکل نہ ہو، تو صبح و شام درود پاک پڑھنا ہے. اور درود پاک پڑھنا اتنا مشکل نہیں ہے، بڑے آسان آسان درود پاک ہیں. میں جیسے ابھی پڑھا رہا تھا، آپ ایک بار پھر مل کر پڑھ لیں. الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ. کتنا آسان درود پاک ہے، یاد کر لیں، پڑھتے رہا کریں. اچھا، پھر 100 بار پڑھنے والے کو کیا بتایا؟ اللہ اللہ، اس کی آنکھوں کے درمیان یعنی پیشانی پر لکھ دیا جائے گا کہ یہ بندہ دوزخ سے بھی بری ہے، منافقت سے بھی بری ہے، اور انشاءاللہ قیامت کے دن شہیدوں کے ساتھ اٹھایا جائے گا. دنیا کا دستور ہے میرے بیچے اسلامی بھائیوں، کام تھوڑا کرے نا تو مزدوری تھوڑی ملتی ہے، کام مشکل کرے، محنت زیادہ کرے تو پھر مزدوری زیادہ ملتی ہے. مگر اللہ کی رحمت دیکھو، کام تھوڑا کرو پھر بھی برکتیں زیادہ عطا فرماتا ہے. 100 بار درود پاک میں کتنی دیر لگتی ہے؟ تسبیح ہاتھ میں لیں، آدھے گھنٹے میں آپ کے 100 درود پاک پورے ہو جائیں گے، شاید آدھے گھنٹے سے بھی پہلے پورے ہو جائیں گے. لیکن نیکیاں، اجر، ثواب، انعام کتنا زیادہ. ہر دوسرے آدمی کے ہاتھ میں موبائل فون ہے اور گھنٹوں موبائل پر لگے رہتے ہیں، اپنا وقت ضائع کرتے ہیں. ایسا نہ کریں. یہ زندگی ایک ہی بار ملے گی، ایکسٹرا ٹائم نہیں ملے گا. اسی زندگی میں آخرت کی تیاری کرنی ہے. جو موبائل کا استعمال کرتے ہیں نا، میری بات جلدی سمجھ جائیں گے، ہمارے موبائل پر ایک کبھی کبھی میسج آتا ہے کہ آپ کا بیلنس ختم ہونے والا ہے، پیسے ڈلوا لیجئے. آتا ہے نا میسج. انٹرنیٹ اگر پیکج لیا ہے تو پھر میسج آئے گا کہ انٹرنیٹ پیکج ختم ہونے والا ہے، تھوڑا ہی رہ گیا ہے، جلدی سے پیسے ڈلوا لیجئے. آپ جس کے پاس پیسے ہوتے وہ ڈلوا لیتا ہے. لیکن زندگی ختم ہونے سے پہلے کوئی میسج نہیں آئے گا کہ جناب آپ کی زندگی 1 مہینہ رہ گئی ہے، اب آخری 15 دن ہے، توبہ کر لیجئے. اب 1 ہفتہ رہ گیا ہے، اللہ کو راضی کر لیجئے، اب سجدے کر لیجئے، اب توبہ کر لیجئے. نہیں، کوئی میسج نہیں آئے گا، کوئی پیغام نہیں آئے گا. بندہ صبح گھر سے نکلتا ہے، بعض اوقات گھر والوں کو کہہ کر جاتا ہے کہ یہ والا کھانا بنانا، رات آ کر کھاؤں گا، یہ والے کپڑے استری کر کے رکھنا، رات دعوت میں جانا ہے پہن کر جاؤں گا. کپڑے استری کیے ہوئے رہ جاتے ہیں، کھانا تیار رہتا ہے، مگر بندہ نہیں آتا، اس کی لاش آتی ہے، اس کا جنازہ. ایسا ہوتا ہے نا. ہمارے ساتھ کوئی دوپہر کو ہوتا ہے اور رات وہ قبر پہ پہنچ جاتا ہے. ہم رات ساتھ ہوتے ہیں، صبح اٹھتے ہیں تو اطلاع آتی ہے کہ فلاں بندہ سویا مگر اٹھا نہیں، سوتے میں ہی چلا گیا. یہ میں نئی باتیں تو نہیں کر رہا نا. جب ایک ہی زندگی ملی ہے اور اس کے اختتام کا پتہ بھی نہیں ہے، کبھی بھی جا سکتے ہیں، تو پھر ہم کیوں گناہ کرتے ہیں؟ پھر کیوں غفلت کی زندگی گزارتے ہیں؟ پھر کیوں وقت ضائع کرتے ہیں؟ میرے بیچے اسلامی بھائیوں، میری بات سمجھو. آپ نے برف دیکھی ہے نا؟ برف کا جس کا کاروبار ہوتا ہے نا، جو برف بیچتا ہے نا، اس کا ایک ہی کام ہوتا ہے کہ جلدی بک جائے، کیونکہ دیر ہوگی تو کیا ہوگا؟ ہاں، سب سمجھدار نا، پگھل جائے گی. برف پگھلتی ہے. آپ سمجھیے جو زندگی ہے نا ہماری، یہ ہم سب کو ایک ایک برف کی لادی، برف کا بلاک کہہ لیں، برف کا ایک پیس آپ کو میرے ہاتھ میں دے دیا گیا ہے. کسی کو 30 سال کا دیا گیا ہے، کسی کو 40 سال کا، کسی کا 50 سال، اور روز پگھل رہی ہے برف. ہو سکتا ہے ہم میں سے کسی کی آج ہی برف پوری ہونے والی ہے، پتہ نہیں ہمیں، لیکن برف پگھل رہی ہے. بالکل زندگی اسی طرح پگھل رہی ہے. ہم موت کے قریب ہو رہے ہیں،
डे बाय डे, रोजाना हम अपनी कब्र के करीब जा रहे हैं। स्कूल पढ़ने वाले, जैसे जैसे आपका इम्तिहान का दिन करीब आता है तो क्या करते हैं आप? तैयारी करते हैं। जितना इम्तिहान करीब आता है उतनी टेंशन शुरू हो जाती है। 5 इयर्स पेपर, 5 साल पेपर, किसी सारा साल जिस तालिब इल्म को नहीं पूछते उसी को ढूंढ रहे होते, क्योंकि वो काबिल है, उसने सबक याद किया होता है, उसके पास नोट्स बने हुए होते, बंदा कहता है उसको पकड़ो, उसको सबक आता है, वो सिखा देगा। इम्तिहान में 1 हफ्ता रह जाए, अब रात को नींद नहीं आती, अब सारी रात तैयारी। ऐसा ही है ना, सुबह इम्तिहान हो, वो रात तो सारी टेंशन में गुजरी हमारी। मैं आपसे पूछता हूं, तुम्हारा इम्तिहान करीब आता है, तुम्हें फिक्र शुरू हो जाती है, क्यों ये एहसास नहीं होता कि हर गुजरने वाला दिन मैं कब्र के इम्तिहान के करीब हो रहा हूं। हमने कब्र में जाकर भी एक इम्तिहान देना है। स्कूल के पेपर में फेल हो गए तो क्या होगा, मुझे बताओ ना। दोबारा अगले साल फिर वही जमात पढ़नी पड़ेगी, और तो कुछ नहीं होगा ना। लेकिन कब्र के इम्तिहान में जो फेल हुआ ना, उसको ऐसा नहीं होगा कि दोबारा सप्लीमेंट्री जिम्नी पेपर देने का मौका दिया जाएगा। नहीं, इधर इम्तिहान हुआ, इधर फेल हुआ, इधर जहन्नम का अजाब शुरू हो गया। ये एक ही बार देने का मौका मिलेगा। समझो बात, मैंने भी वो इम्तिहान देना है, आपने भी वो इम्तिहान देना है। 5वीं जमात, 6ठी जमात, 8वीं जमात, 10वीं जमात, ग्रेजुएशन, FA, इसके इम्तिहान की कितनी फिक्र। जिसका पेपर सिलेबस भी पता है, तारीख भी पता है, किस तारीख को होगा, कितने बजे होगा, ये भी पता है, मगर एक इम्तिहान ऐसा है जो आज भी हो सकता है, कल भी हो सकता है। उसकी तैयारी की किसी को परवाह नहीं है, कोई सोचता भी नहीं है उसके बारे में कि मैं उस इम्तिहान में कामयाब हूंगा कि नहीं हूंगा। ये कैसी गफलत है, ये कैसी सुस्ती है। चलते फिरते, उठते बैठते दुरूद पढ़ते रहिए, रहमतें नाजिल होंगी। एक दुरूद पढ़े 10 नेकियां भी मिलती हैं, 10 गुना भी माफ हो जाते हैं। फायदा है ना, गुनाह भी तो कर रहे हैं, वो माफ हो जाएंगे। तौबा भी करते रहे, गुनाह भी इंशाअल्लाह माफ होंगे। दुरूद पाक पढ़ेंगे इंशाअल्लाह। एक बार मोहब्बत से दुरूद पाक पढ़ लें, सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु ताला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आज मैं आपको 2 वाक़े सुनाऊंगा, और उन 2 वाक़यात से हमें अंदाजा होगा कि हमारा रब कितना करीम है, कैसा रहीम है, कैसा मेहरबान है, कैसा एहसान करने वाला है, कैसा नवाजने वाला है। दुनिया का दस्तूर है मीठे इस्लामी भाइयों, आप कहीं नौकरी करते हो, आपका सेठ आप पर बड़ा मेहरबान हो, तनख्वाह टाइम पे दे, कभी कभी बोनस भी दे दे, टाइम पे छुट्टी भी दे दे, आप क्या कहते हैं, यार ये बड़ा अच्छा आदमी है। वो नाराज नहीं होना चाहिए, उसको मेरी बात बुरी नहीं लगनी चाहिए। कोई आपको कर्जा दे दे, नौकरी दिला दे, मेहरबानी कर दे, आप कहते हैं यार इसने तो मुसीबत में काम आया था, इसको तकलीफ नहीं होनी चाहिए, ये नाराज नहीं होना चाहिए। मगर जिस रब ने हम पर इतनी मेहरबानियां की हों, जिसकी सुबह शाम नेमतों में मैं और आप जी रहे हों, उसकी नाराजगी का ख्याल नहीं आता कि वो नाराज ना हो जाए, वो हम पर गजबनाक ना हो जाए, जिसने इतनी मेहरबानियां की हो। 2 वाकयात जरा सुनिए। हजरत जुन्नून मिस्री रहमतुल्लाहि तआला अलैह, ये बहुत बड़े अल्लाह के वली गुजरे हैं। एक बार दरियाए नील के साहिल पर आप गए, आपने अपनी सोच में मगन थे कि आपने अचानक देखा कि एक बिच्छू जो है बड़ी तेजी के साथ दरिया की तरफ जा रहा है। आपने सोचा ये बिच्छू दरिया में क्या करने जा रहा है। आप भी किनारे पीछे पीछे चलने लगे, किनारे पर पहुंचे, वहां देखा कि दरिया के किनारे से एक मेंढक बाहर निकला और वो बिच्छू उस मेंढक के ऊपर बैठ गया और वो मेंढक उसको लेके चलने लगा। आप हैरान हुए कि ये क्या राज है
کہ بچھو کو دریا پار کرانے کے لیے مینڈک کا انتظام. آپ بھی ساتھ ساتھ چلنے لگے کہ دیکھو یہ کوئی راز ہے اللہ کا. دریا کنارے پہ مینڈک پہنچا, بچھو اتر گیا, اتر کر بچھو پھر جانے لگا. آپ بھی ساتھ ساتھ چلنے لگے. اب وہاں دیکھا کہ ایک درخت کے پاس جا کر وہ بچھو کھڑا ہو گیا. اس درخت کے نیچے ایک بندہ مدہوش شراب کے نشے میں دھت پڑا ہوا, بے ہوش, اور اس بے ہوش آدمی کو مارنے کے لیے ایک بڑا سانپ اپنا پھن پھیلائے تیار ہے کہ اب اس نے اس بے ہوش آدمی کو مار دینا ہے. اس بندے کو پتا بھی نہیں وہ بے ہوش ہے. اتنے میں بچھو آیا اور اس نے تیزی کے ساتھ سانپ کو ڈنک مارا. سانپ اس ڈنک سے مر گیا, بچھو واپس چلا گیا. بندہ بے ہوش ہے, سانپ مارنے کے لیے آ گیا ہے, لیکن اللہ کا سسٹم نظام دیکھو کہ بچھو کو مینڈک نے دریا پار کرایا, آ کر سانپ کو مارا, واپس چلا گیا. آپ قریب گئے اس کو جگانے کے لیے تو اس کے منہ سے شراب کی بو آنے لگی. آپ حیران ہو گئے کہ یا اللہ یہ شرابی, اور اس کے لیے ایسی حفاظت, اس کے لیے ایسا نظام. اللہ 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 اللہ. اب سورج غروب ہونے لگا تو وہ نوجوان, اس کی آنکھیں کھلی, وہ ہوش میں آیا. آپ نے جب سارا واقعہ اس کو سنایا, یہ سانپ جو مرا ہوا ہے یہ تجھے مارنے آیا تھا, اللہ نے تیرا کیسا انتظام کیا, اللہ نے تیری حفاظت کے لیے باقاعدہ ایک پورا سسٹم چلایا. اللہ اکبر اللہ اکبر. وہ شخص مٹی اٹھا کر اپنے ماتھے پر ملنے لگا کہ میں اتنا گناہگار, اتنا خطا کار, رب کی اتنی نافرمانی کرنے والا, مگر وہ ذات گناہگاروں کو اتنا نوازتی ہے تو جو نیکیاں کرتا ہوگا اللہ اسے کتنا نوازے گا. جو اللہ کا پسندیدہ بندہ بن جائے گا رب اسے کتنا نوازے گا. یہ کہہ کر وہ بندہ جنگلوں میں نکل گیا. اے میرے میٹھے اسلامی بھائیوں, اب کیا سیکھا اس واقعے سے؟ ایسا کریم ہے ہمارا مولا. آپ اور میں گناہ کتنے کرتے ہیں, کبھی سوچا ہے؟ آپ کی میری کوئی ایک بات نہ مانے, ذرا سنیے گا میری بات. آپ کسی کو کہیں ذرا بھائی یہ کام کر دو, وہ کہے میں تو نہیں کرتا. دوبارہ تھوڑے دنوں بعد کہ بھائی جان مہربانی ایک کام کر دو, وہ کہے میں نہیں کرتا. تیسری بار آپ کہیں کہ بھائی میں نے کہا نا میں نہیں کرتا, چوتھی بار کہو گے اس کو. اچھا جس سے 3 بار آپ کی بات نہ مانی ہو, دعوت پہ بلاؤ گے, کوئی تحفہ دو گے اسے, مسکرا کر ملو گے, اپنی بات کرو. ہماری 2-3 بار کوئی بات نہ مانے, نہ ہم سیدھے منہ بات کریں گے, نہ مسکرائیں گے, نہ دعوت پر بلائیں گے, نہ تحفہ دیں گے. میں اور آپ روزانہ رب کی نافرمانی کر رہے ہیں, صبح و شام اسے ناراض کر رہے ہیں, کتنی غلطیاں کر رہے ہیں. کیا رب نے کھانا روک لیا, رب نے پانی روک لیا, رب نے سانسیں روک لی, رب نے پیر واپس لے لیے, اسی نے دیے تھے نا. ہاتھ لے لیتا, آنکھیں لے لیتا, زبان لے لیتا. وہ کیسا کریم ہے. ہم خطائیں کر رہے ہیں, وہ عطائیں کر رہا ہے. ہم اسے ناراض کر رہے ہیں, وہ پھر بھی نواز رہا ہے. ایسے رب کی نافرمانی کی جانی چاہیے, ایسے رب کو ناراض کرنا چاہیے. تم اپنے سیٹھ کو ناراض نہیں کرتے, اپنے مالک کو ناراض نہیں کرتے, اپنے دوست کو ناراض نہیں کرتے. جو میرا خالق میرا مالک ہمیں نوازنے والا, اسے ناراض کرتے ہیں اور صبح و شام ناراض کرتے ہیں. سوچئے جب ناراض کرنے والوں پر وہ اتنا مہربان ہے تو جو راضی کرے گا اسے کتنا نوازے گا, اسے کیسا نوازے گا. ایک بار دوسرا واقعہ, اللہ کی شان کریمی دیکھو کہ ایک بار حضرت موسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام کا دور تھا, بارش نہیں ہو رہی, قحط, سارے شہر میں کھانے کو دانے دانے کو لوگ ترس رہے تھے. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کی بارگاہ میں دعا کرنے کا ایک نظام بنایا اور لوگوں سے کہا کہ چلو جا کر کسی میدان میں جا کر دعا کرتے ہیں. چھوٹے چھوٹے بچوں کو بھی لیا,
जानवरों को भी लिया, बूढ़े और बीमार सबको लिया, ताकि अल्लाह की रहमत जो है जोश में आए और ये प्यासे गले देखकर, प्यासी जबानें देखकर बारिश हो जाए। बंदे बन गए 70,000, पूरा मैदान भर गया, 70,000 लोग। हजरत मूसा ने दुआ करना शुरू की। हजरत मूसा अल्लाह के नबी कलीमुल्लाह, आसमान पर कोई बादल नहीं आया, दुआ करते रहे करते रहे करते रहे। फिर अल्लाह से अर्ज की, मौला तेरे बंदे हम सब तेरे दरबार में दुआ गो हैं, हमारे साथ बूढ़े भी हैं, बेजबान जानवर भी हैं, बच्चे भी हैं, ए करीम करम कर, हम पर बारिश बरसा दे। रैब से निदा हुई, ए मूसा तुम्हारे दरमियान एक ऐसा बंदा है जो 40 साल से मुसलसल मेरी नाफरमानी कर रहा है, मुझे नाराज कर रहा है। ऐ मूसा, जब तक वो तुम्हारे दरमियान है बारिश नहीं होनी। उस बंदे को निकालो अपनी इस महफिल से, अपने इस इज्तिमा से। हजरत मूसा ने कहा, या अल्लाह 70,000 लोग हैं, मेरी आवाज सब तक कैसे पहुंचेगी? अभी तो पीछे तक मेरी आवाज इसलिए पहुंच रही है कि माइक लगा हुआ है। अगर माइक ना होता तो ये पीछे वाले मुझे ना सुन सकते थे, ठीक है ना? लेकिन 70,000 का, अल्लाह मैं आवाज तो लगाऊंगा, आवाज कैसे पहुंचेगी? इरशाद हुआ, ए मूसा आवाज लगाना तुम्हारा काम है, आवाज पहुंचाना हमारा काम। हजरत मूसा खड़े हो गए। आपने कहा, आज हमारे मजमे में एक ऐसा बंदा भी है जो 40 साल से अल्लाह को नाराज कर रहा है। ऐ वो शख्स जो 40 साल से अल्लाह के गजब को दावत दे रहा है, हमारे मजमे से निकल जा। तेरे गुनाहों की नहूसत की वजह से बारिश नहीं हो रही है। अब वो गुनाहगार बंदा बैठा तो था उस मजमे में, बंदे को तो पता होता है ना अंदर से कि मैं कितना बुरा हूं। वो सोचने लगा कि शायद ये बात किसी और से हो रही हो, इस मजमे में कोई और भी हो। वो दाईं देखता, बाईं देखता, कोई खड़ा ना हुआ। अब उसने सोचा, अगर मैं खड़ा हो गया तो सारे गांव को पता चल जाएगा, 70,000 लोगों को पता चल जाएगा कि मैं 40 साल से अल्लाह को नाराज कर रहा हूं। उस बंदे ने क्या किया? सर झुकाया और अल्लाह से अर्ज की, मौला मैं मानता हूं मैंने तेरे बड़े गुनाह किए, तेरी बड़ी नाफरमानियां की, मगर मालिक आज बचा ले। अगर आज मैं खड़ा हो गया, 70,000 लोगों को पता चल जाना है कि मैं तेरा नाफरमान बंदा हूं। मालिक आज मेरे ऐब छुपा ले, मैं तुझसे वादा करता हूं कि आज के बाद तुझे नाराज नहीं करूंगा। उस बंदे ने क्या किया? सिर्फ दिल से पुकारा। अल्लाह वो करीम है जो दिल की सुनता है। कोई अपॉइंटमेंट लेने की जरूरत नहीं है, कोई सेक्रेटरी की जरूरत नहीं है कि फला साहब से मिलना है तो पहले सेक्रेटरी से अपॉइंटमेंट लो, पहले टाइम लो। नहीं, सर झुकाया और अल्लाह को पुकारा, ये है अपॉइंटमेंट। कोई बीच में वास्ता नहीं बंदे और रब के, जितनी बात करनी है करो। अब उसने क्या किया? दिल से पुकारा अल्लाह को। बादल आए और बारिश बरसना शुरू हो गई। हजरत मूसा ने कहा, या अल्लाह निकला तो कोई नहीं बाहर, हमारे इस मजमे से तो कोई बाहर नहीं गया, बारिश कैसे हो गई? अल्लाह ने फरमाया, ऐ मूसा जिसकी वजह से बारिश रुकी हुई थी उसी की वजह से बारिश शुरू हो गई है। उस बंदे ने मुझसे दोस्ती कर ली है, ऐ मूसा माफी मांग ली है। अब हजरत मूसा कहते हैं, या अल्लाह मैं उस बंदे से मिलना चाहता हूं, अब तो मिला दे, कौन है जिसने तुझसे दोस्ती कर ली है? अल्लाह ने फरमाया, ऐ मूसा जिस वक्त वो मेरा नाफरमान था मैंने उस वक्त उसके मुंह पर पर्दा डाला, अब तो मेरा दोस्त हो गया, मैं तुझे कैसे बता दूं वो कौन है? खड़ा हो जाता तो पता चल जाता ना, ठीक है तौबा कर ली बंदे ने, मगर बंदा यही था। है अगर हजरत मूसा से भी मुलाकात हो जाती तो पता चल जाता। अल्लाह ने फरमाया, मूसा जब मेरी नाफरमानी करता था, जब मैंने उसके ऐब छुपाए, तो अब
अब मैं उसको कैसे आश्कार कर दूं, अब तो मेरा दोस्त बन गया है। क्या सीखा मेरे बीच इस्लामी भाई? ये है मेरा मालिक, ये है उसकी रहमत, ये है उसकी करम नवाजी। वो बरसना चाहता है, उसकी रहमत बरसना चाहती है अपने बंदों पर, मगर बंदा है जो उसकी बारगाह में सर नहीं झुकाता, उससे माफी नहीं मांगता। एक सच्ची पुकार, एक सच्ची माफी हमारे सारे गुनाहों की माफी का सबब बन सकती है। मगर मसला यह है कि बंदा सर ही तो नहीं झुकाता, माफी ही तो नहीं मांगता, दोस्ती ही तो नहीं करता रब से। आओ मेरे पीछे इस्लामी भाई, अगर नमाजें कज़ा हुई हैं, अगर मादल्ला नशे की आदत हो गई है, जुआ की आदत पड़ गई है, शराब की आदत पड़ गई है, माँ बाप को सताया है, किसी का दिल दुखाया है, किसी पर जुल्म किया है, आज माफी मांग लो, सच्ची तौबा कर लो, वो करीब है। तौबा के लिए कोई बहुत बड़ा इज्तिमा करना जरूरी नहीं है, बस इंसान की आंखों में आंसू हो, दिल में नदामत हो और अल्लाह से कहे मालिक मुझे माफ कर दे, और वो बड़ा करीम है, वो माफ फरमा देता है। लेकिन मसला यह है कि माफी मांगते नहीं। अच्छा, एक बात समझनी है, अगर किसी की नमाजें कज़ा हैं, किसी ने रोजे कज़ा किए हैं, किसी के पैसे खा लिए हैं, तो तौबा से ये सब माफ नहीं हो जाएगा कि अब नमाजें पढ़ने की जरूरत नहीं है। नमाज न पढ़ने का गुनाह माफ होगा। रोजा नहीं रखे तो रोजे का हिसाब करके रोजे अदा करने पड़ेंगे। किसी का माल आपकी तरफ आता है तो तौबा करें ताकि जो गुनाह मिला वो माफ हो जाए, मगर पैसे वापस लौटाने होंगे। ये कुछ तौबा के तकाजे हैं। तो बहरहाल मेरे बीच इस्लामी भाइयों, आज मैं यही पैगाम लेकर आया हूं, काश हम अपने रब से दोस्ती कर लें। कब्र में कितने कीड़े आएंगे, सांप आएंगे, जनाब झूठ बोलने वाले के गाल चीरे जाएंगे, बड़ी अजाब लिखे हैं हदीसों में। एक ये है, मेरी बात जरा गौर से समझिएगा, एक ये जहन है कि अल्लाह के अजाब से डर कर गुनाह छोड़ो, कि नई नमाज पढ़ी तो मार पड़ेगी, रोजा नहीं रखा तो अजाब होगा, झूठ बोलूंगा तो अजाब होगा। एक तो ये अंदाज है, ये भी ठीक है, लेकिन इससे अच्छा पता है क्या है कि बंदा अजाब से डर कर गुनाह ना छोड़े, अल्लाह की मोहब्बत में गुनाह छोड़ दे कि मेरा इतना करीम मालिक, मैं उसकी नाफरमानी करूं। जो आपका बहुत करीबी दोस्त हो, आपको बड़ा पसंद हो, आप किसी की बड़ी इज्जत करते हो, और वो आपको कोई भी बात कहे तो आप क्या कहेंगे? यार तेरे लिए जान हाजिर है, आप जो कहें लब्बैक हुकुम है साईं, तो तुम्हारा हुकुम सर आंखों पर, कहते हो ना। अपने किसी ना किसी जिंदगी में किसी दो चार लोगों से तो ऐसा ताल्लुक रखा है कि नहीं कि वो जो भी कहे वो लब्बैक, उनके लिए जान हाजिर। तो क्या अल्लाह ने जो फरमाया उसके लिए जान हाजिर नहीं? अल्लाह से ऐसी दोस्ती नहीं हो सकती। अल्लाह की इबादत डर के करनी है, अजाब का सुनकर करनी है। अजाब बरहक है, जिससे रब नाराज होगा उसको वाकई अजाब दिया जाएगा। मगर मजा ये है कि बंदा कहे ये मेरे मालिक को पसंद नहीं इसलिए मैं नहीं करता, मेरा रब मना फरमाता है मैं इसलिए नहीं करता, मैं नमाज इसलिए पढ़ता हूं कि मेरा रब राजी हो जाए, मैं सजदा इसलिए करता हूं कि मेरा रब मुझसे राजी हो जाए। ये दो अलग जाविये हैं, ये दो अलग सोचे हैं। अल्लाह करे कि मुझे और आपको हमारे रब से इतनी मोहब्बत हो जाए, इतना प्यार हो जाए कि जिस काम के बारे में ये पता चले अल्लाह ने मना फरमाया है, अल्लाह के हबीब ने मना फरमाया है, बस भाई हमको वो नहीं करना। नया कारोबार करना है, फौरन आलिम दीन से राब्ता करें, जनाब मैं ये काम कर रहा हूं, ये जायज है नाजायज है? उलमा कहें नाजायज है, सूद हराम है, रिश्वत हराम है, झूठ बोलकर कारोबार करना हराम है, अरे जनाब धोखा देना हराम है, बस हराम है। अल्लाह और उसके रसूल ने मना किया, मैंने नहीं करना क्योंकि मैं अल्लाह से मोहब्बत करता हूँ, अल्लाह के हबीब से मोहब्बत करता हूँ। अच्छा कोई कहे कि जनाब रिश्ता करना है, बच्चे की शादी करनी है, उसमें नाच गाना हराम है,
شراب حرام ہے، جوا حرام ہے، ایسے کام کرنا شادی کے اندر جو بے پردگی والے گناہ والے حرام ہیں، ہم کہیں بس میرے رب نے منع کر دیا، میں نے ایسا کام نہیں کرنا. کیا ایسا نہیں ہو سکتا؟ کیا بار بار عذاب سے ڈرایا جائے پھر ہی گناہ چھوڑیں گے؟ تو آج یہ پکی نیت کر لو. اللہ جو ہے نا، یاد رکھو، اللہ اپنے بندوں پر ماؤں سے زیادہ